دیکھیے وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، تو یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا، نیچے کی جانب سے انگلیاں داخل کرے اور آگے کی جانب نکالے، اس طریقے سے یہ خلال کرنا ہوگا، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام امرہ جبرائیل علیہ السلام لذالک، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اسی کا حکم دیا۔ اس میں جو حدیث آئی ہے اس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ حضور نے وضو کیا اور وضو میں داڑھی کا خلال کیا، خلال کرنے کے بعد یہ فرمایا وہ لذالک امرنی ربی یا امرنی جبرائیل، اس لیے یہاں پر کیا ہے امرا کا لفظ آیا ہے۔ وقیل ہوا سنت عند ابی یوسف جائز عند ابی حنیفہ، مطابق قول کے مطابق تو یہ سنت ہے، مگر اور بھی اس میں اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک تو سنت ہے، یعنی واجب نہیں ہے، کیونکہ وضو کے اندر کوئی بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے یا پھر فرض ہے اور یا یہ مستحب ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ یعنی داڑھی میں خلال کرنا یہ امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے، سنت ہے، جائز عند ابی حنیفہ و محمد، اور طرفین کے نزدیک جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت نہیں ہے، جیسے کہ گلے کا مسح کرنا یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ یہ روایت جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا خلال کیا ہے وہ صرف ان کے نزدیک ایک مرتبہ ثابت ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ ثابت نہیں ہے، اور بھی ضعف کے ساتھ ہے۔ اس لیے امام اعظم اور امام محمد یہ دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسے بدعت تو نہیں کہا جا سکتا اور سنت بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس پر مواظبت ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ہی کم سے کم اگر ثابت ہے تو ثابت ہے، اور جب ثابت ہے تو وہ جواز کی حد تک رہے گا اور سنت میں نہیں جائے گا نہ بدعت میں جائے گا، دونوں کے بین بین رہے گا۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک کیونکہ وہ قوت کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ مطابق قول یہی ہے امام ابو یوسف کا کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ لأن السنت اکمال الفرض فی محلہ، اب دیکھیے ایک دلیل دی جا رہی ہے، عقلی دلیل امام اعظم کی طرف سے کہ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت نہیں ہوگا، صرف جائز رہے گا۔ اس پر عقلی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے وضو کے اندر جو چیزیں سنت ہیں وہ کیا ہے کہ ارکان وضو میں، جو ارکان وضو ہیں ان ارکان وضو میں کچھ چیزیں سنت ہیں، تو جو چیزیں سنت ہیں اس کے بارے میں عقلی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ سنت رکن کے اندر وضو میں وہی ہے کہ جس کے اندر فرض کی تکمیل کی جا رہی ہو، یعنی کچھ رکن کو کے اندر مبالغہ کیا جا رہا ہو، اور وہ بھی محل رکن میں، نہیں سمجھا رہی ہے۔ وضو کے ارکان 4 ہیں، تو ان 4 ارکان میں جو سنت ہے، ہر جگہ سنت نہیں ہے، ہر جگہ کی بات یہاں سنت کی نہیں ہو رہی، بلکہ ارکان وضو میں جو سنت ہے اس کی خاص یہ عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ وضو کے ارکان کے اندر جو چیزیں سنت ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا کہ جو محل فرض ہے اسی محل فرض میں فرض کے اندر اکمال کر دینا یہ سنت ہے۔ جیسے پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، پورا چہرہ جو اس کی حد ہے ایک مرتبہ دھونا یہ کیا فرض ہو گیا، پورا چہرہ یہ محل فرض ہو گیا، ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہو گیا۔ اب اسی میں اکمال کر دینا، اکمال کیسے ہوگا، 2 مرتبہ دھو دیجیے، 3 مرتبہ دھو دیجیے آپ تو اکمال ہو جائے گا، مبالغہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کو دھونا، جو ہاتھ کی حد ہے وہاں تک دھونا یہ فرض ہو، محل فرض ہو گیا، اسی محل فرض میں اکمال کر دینا، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اسی کو مبالغے کے ساتھ 3 مرتبہ دھو دیجیے تو 3 مرتبہ دھونا یہ کیا ہو جائے گا، یہ سنت ہو جائے گا۔ سر یہ محل مسح ہے اور مسح یہ فرض ہے، یہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، لیکن متعین نہیں کہ آگے ہی کا مسح کرنا ہے، کہیں بھی پورے سر میں کہیں سے بھی 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو آپ کا جو سر ہوا یہ مسح کے لیے محل فرض ہوا،
مسح کرنے کے لیے یہ محل فرض ہوا نا کہ جو آپ کا مسح فرض ہے اس کا محل کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں نہیں ہے بلکہ سر ہے 1/4. تو اب اسی سر کے مسح میں اکمال کر دیجیے. کیا کر دیجیے؟ مس کا جو فرض ہے وہ تو 1/4 ہے. اب اسے اکمال کر دینا کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کر دیجیے تو اکمال ہو گیا. پورے ہاتھ کا دھونا فرض ہے 1 مرتبہ. اب اس میں اکمال کیا ہوگا؟ اکمال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کندھے تک دھو لیجیے، نہیں، محل فرض اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب اس میں اکمال ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیے. سر کا مسح کرنا 1/4 فرض ہے، اس میں اکمال کیا ہوگا کہ پورے سر کا مسح کیجیے. تو اب دیکھیے یہ ہوا وضو کے ارکان کے اندر سنت کی جو محل فرض ہیں انہی محل فرض میں فرض کی تکمیل کر دیجیے، اس میں اکمال اور مبالغہ کر دیجیے. تو جو مبالغہ کریں گے یہی سنت ہوگا. دھونا فرض ہے 1 مرتبہ، مبالغہ اس میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیے. سر 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، اب اس میں اکمال یہ ہوگا کہ پورے سر کا مسح کر دیجیے تو یہ سنت ہو جائے گا. اب آئیے آپ جب اتنی بات آپ نے سمجھ لی، مطلق سنت نہ سمجھیے گا. یہاں پر ارکان وضو کے اندر سنت ہے، ورنہ مطلق سنت میں ختنہ کرنا بھی سنت ہے. وہاں پر کیسے آپ کہیں گے کہ ختنہ کرنا سنت ہے تو محل فرض کیا ہے؟ تھوڑا سا کاٹنا سنت ہے، پھر زیادہ کاٹ، اس میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر خاص جو ارکان وضو اس میں سنت یہ ہے کہ جو محل فرض ہے اسی محل فرض میں اکمال کر دیجیے. تو اب دیکھیے علت بتا رہے ہیں کہ امام اعظم کی جانب سے کہ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سنت کیا ہے کہ جو محل فرض ہے اسی محل فرض میں اکمال کر دینا. اب داڑھی کے خلال کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ داڑھی کا جو اندرونی ایک تو ہے باہری حصہ، آپ کی داڑھی ہے تو ایسے آپ نے دبایا گلے کی جائے تو جو تھوڑی کا حصہ یہاں تک تھوڑی ہے، تھوڑی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو دانت یہاں پر آ کر کے وہ ہوتا ہے وہی ہے تھوڑی کا حصہ. تو یہاں تک جو ہے چہرے کی حد میں ہے، پھر اس کے اوپر کا حصہ چہرے میں آئے گا اور نیچے چہرے میں نہیں آئے گا. اب یہاں تک کرنے کے بعد جو داڑھی آ رہی ہے تو اگر داڑھی آپ کی گھنی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو داڑھی کے اندر جلد ہے اس جلد تک یا داڑھی کے بال کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بس اس کے اوپر جو داڑھی کے اوپر پانی آپ ڈال دیجیے. اس کے جو اندر ہے اندر کا حصہ اس اندر کے حصے میں پانی پہنچانا یہ فرض نہیں ہے. تو داڑھی کے اندر کا حصہ جو ہے اس میں پانی پہنچانا یہ فرض نہیں، یعنی وہ محل فرض نہیں ہوا. جب محل فرض نہیں ہوا تو خلال کرنا یہ اسی تکمیل ہو رہی ہے. خلال کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ سر ہاتھ آپ اس میں پھیریں گے تو سر ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہوا تو اکمال آپ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو جب وہ محل فرض نہیں ہے اور محل فرض ہی میں فرض کی تکمیل کرنے کا نام ارکان وضو کے اندر سنت ہے. یہاں پر جب وہ محل فرض ہی نہیں ہے تو پھر داڑھی کے اندر خلال کرنا یعنی اس کی تکمیل کرنا یہ سنت نہیں ہوگا. یہ امام اعظم کی عقلی دلیل یہاں بیان کر رہے ہیں، اس کے نیچے بھی ایک جگہ دلیل یہی دیں گے، وہ عقلی دلیل. اصل دلیل دیکھیے یاد رکھیے گا، اصل دلیل تو نقلی ہے، اصل دلیل جو ہے وہ نقلی ہے اور عقلی دلیل جو دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مزید عقل سے مطابق کرنے کے لیے ہے. لہذا اگر کہیں پر دلیل عقلی مطابق نہ ہوتی ہو تو اس سے آپ اعتراض مت کیجیے گا. اصل دلیل تو نقلی ہے. امام اعظم کے نزدیک کیونکہ جو نقل ثابت ہے اس سے ان کے نزدیک ذوق کے ساتھ 1 مرتبہ صرف داڑھی کا خلال کرنا ثابت ہے ان کے نزدیک اس روایت سے. اس لیے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جائز کی حد تک ہے، سنت کی حد تک نہیں. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے برابر اس پر مواظبت برتی ہو اور کبھی کبھی بیان جواز کے لیے چھوڑ بھی دیا ہو. اب یہ ہوا تو اسی کو کہہ رہے ہیں لأن السنت اکمال الفرض فی محلہ، اس لیے کہ سنت وضو کے اندر وہ بھی وضو کے ارکان میں سنت، وضو کے ارکان اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ نیت وغیرہ بھی سنت ہے نا. تو وضو کے ارکان میں تو ہے نہیں ہے، نیت کرنا ترتیب کرنا یہ سب چیزیں کیا وضو کے ارکان میں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ نیت وضو کے ارکان میں ہو رہی ہے، کسی رکن میں نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے کیا ہے سنت فرض کو مکمل کرنا ہے محل فرض میں، جو محل فرض ہے اسی میں تکمیل کر دینا، مبالغہ کر دینا یہ سنت ہے. بس داخل ہو اے داخل لحیت لیسا بمحل الفرض، اور داخل حصہ داڑھی کا یہ محل فرض نہیں ہے. تو جب داڑھی کا داخل حصہ یہ محل فرض وہاں تک پانی پہنچانا ہی فرض نہیں ہے تو پھر خلال کر کے اس کی تکمیل کرنا سنت نہیں ہوگا.
پہلے تو اسے محل فرض ہونا چاہیے. محل فرض جب ہوگا پھر اس کے بعد تکمیل کریں گے تو یہ تکمیل سنت کہلائے گی. بعض جگہ تکمیل تسلیث ہے اور بعض جگہ تکمیل کیا مس کرنا ہے. لیکن اب یہاں پر ایک سوال تھوڑا پیدا ہوتا ہے، وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چہرہ دھونا یہ محل فرض ہے نا، چہرہ دھونا، تو اب اس کو 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ اکمال ہو جائے گا. لیکن ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ کیا، یہ بھی تو سنت ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے. حالانکہ جو کلی آپ کر رہے ہیں، منہ کے اندر پانی پہنچا رہے ہیں یا ناک کے اندر پانی پہنچا رہے ہیں، تو منہ کا اندرونی حصہ اور ناک کا اندرونی حصہ یہ محل فرض نہیں ہے. محل فرض ہے، محل فرض نہیں ہے نا. تو جب یہ محل فرض نہیں ہے، داخلی حصہ ہے، تو جب یہ محل فرض نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہاں پانی پہنچانا یہ محل فرض میں تکمیل نہیں ہوگی. تو جب محل فرض میں تکمیل نہیں ہوگی تو سنت نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اس کی سنت سے کسی کو انکار نہیں، ہر کوئی اسے سنت مانتا ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہی تو ہے. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، منہ کا جو اندرونی حصہ یا ناک کا اندرونی حصہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ چہرے کے باہر کے حصے میں داخل نہیں ہے بلکہ اندرونی حصے میں. لیکن یکسر اسے اندرونی حصہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ من وجہن وہ خارج ہے اور من وجہن وہ داخل ہے. کیا ہے، من وجہن خارج ہے اور من وجہن وہ داخل ہے. آپ غسل کے بیان میں جائیں گے تو وہاں پر جو آپ کے لیے آئے گا حکم، اس حکم سے آپ کو یہ روشنی ملے گی کہ منہ کا اندرونی حصہ یہ کیا ہے، یہ خارج ہے، داخل نہیں بلکہ کیا ہے، خارج ہے. وضو میں یہ روزے کے اندر جائیں گے تو روزے میں آپ کو کیا ملے گا کہ منہ کا اندرونی حصہ یہ خارج ہے نا، کہ داخل ہے، خارج ہے روزے کے اندر. یہ وجہ ہے کہ اگر آپ کلی کر رہے ہیں، آپ پانی آپ منہ کے اندر ڈال رہے ہیں تو آپ کا روزہ ہی ٹوٹتا ہے، اور داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزے کے اندر منہ کا اندرونی حصہ یا ناک کا اندرونی حصہ یہ کیا ہے، داخل نہیں ہے بلکہ خارج ہے. اور بعض جگہ پر بعض حکم میں کیا ہو جاتا ہے، خارج نہیں بلکہ یہ داخل ہو جایا کرتا ہے. بعض حکم میں یہ جیسے کہ منہ کے اندر تھوک ہے، منہ کے اندر کیا ہے، تھوک نکلا. اب اس تھوک کو آپ نگل سکتے ہیں. تو اب اس بات میں آپ دیکھیں روزے کی حالت میں منہ کے اندر جو تھوک پیدا ہوا اس تھوک کو آپ نگل سکتے ہیں، ہلکے کے نیچے اتار سکتے ہیں. اب دیکھیے یعنی یہ جائز آپ کے لیے ہے. تو اس کے جواب سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ منہ کا جو اندرونی حصہ ہے وہ خارج نہیں ہے بلکہ داخل ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ لعاب اندر ڈال رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ باہر سے اندر ڈالیں، اس لیے کہ باہر سے اندر جہاں کوئی چیز ڈالیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب تھوک کے معاملے میں باہر یہ کیا ہو گیا، منہ داخل ہو گیا، جبھی تو اندر سے اندر چلا جا رہا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. اور باہر سے کوئی چیز آپ اپنے منہ کے اندر رکھتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، تو اس باب میں کیا ہو جا رہا ہے، یہ خارج ہو جا رہا ہے. غسل کے باب میں یہ خارج ہو جا رہا ہے کیونکہ غسل میں کیا ہے، ظاہر بدن کے اوپر پانی ڈالنا ہے، اس میں بھی کیا ہو جا رہا ہے، خارج ہو جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے، ناک کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے. تو من وجہن جو ناک اور منہ کا حصہ ہے، من وجہن خارج ہے اور من وجہن وہ داخل ہے. تو وضو کے اندر کیا بن رہا ہے، وہ داخل بن رہا ہے. وضو کے اندر وہ داخل بن رہا ہے. تو چہرے کی حد میں منہ آپ کا، ناک آپ کی چہرے کی حد میں ہے، لیکن آپ کے چہرہ دھونے کے معاملے میں وہ کیا ہو جا رہا ہے، داخل کی حد میں جا رہا ہے. لیکن بعض دوسری جگہ وہ خارج میں آ رہا ہے، کیونکہ بعض دوسری جگہ کے اعتبار سے جب وہ خارج ہو گیا تو چہرے کی حد میں آ گیا، تو اس اعتبار سے وہ محل فرض ہو جا رہا ہے. حالانکہ محل فرض ہے نہیں. اس لیے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اگر عقلی دلیل آپ کے کہیں مطابق نہیں ہوگی تو بہت زیادہ اس میں ماتھا پچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو اسی اعتبار سے چونکہ من وجہین یہ خارج ہے اور من وجہین داخل ہے، تو من وجہین جہاں پر خارج وہاں سے آپ اٹھا لائیے اور اس کو خارج مانیے، اور جب خارج مانیں گے تو محل فرض ہو جائے گا. پھر ماننا ہے محل فرض، ظاہر نہیں محل فرض، محل فرض نہیں رہا ہے. تو اب چہرے کی حد میں آ گیا، بات دوسری جگہ کے اعتبار سے وہ خارج ہو گیا، اس اعتبار سے محل فرض ہو گیا. پھر محل فرض میں لانے کے لیے اتنا پاپڑ بیلنا پڑا ہے، اور وہ بھی کیوں بیلنا پڑا، یہ جو دلیل دے دیا گیا
جو پریشان کر رہی ہے. ورنہ اصل تو یہ ہے کہ سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، معذرت فرمائی حضور نے، اس وجہ سے کیا ہو جائے گا، وہ سنت ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عقلی دلیل آپ کے مطابق نہ ہوگی تو بہت زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو خود یہ دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی. صحیح بات تو یہ ہمیں جو ہے خود یہ عقلی دلیل جو ہے اس قاعدے سے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سیٹ ہو جائے. جیسے یہ ناک والے میں جا کے اعتراض پیدا ہو نہیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن اب اس کا جواب دے رہے ہیں تو ہم بھی وہی آپ کو دے رہے ہیں جو ملتا ہے. چلیے جو کہہ رہے ہیں لأن السنت اکمال الفرض فی محل، اس لیے کہ سنت فرض کو مکمل کرنا ہے فی محل فرض میں. والداخل لیس بمحل الفرض، اور داخل لحیا یہ محل فرض نہیں ہے. جو محل فرض نہیں ہے تو خلال کرنا یہ سنت نہیں ہوگا. وتقلیل الاسان، نہیں داڑھی اگر ہلکی ہے تو اس کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، جلد میں اور جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. یہ جو بال ہے داڑھی کے بال ہیں یہ نہیں آ رہا دھونے میں. یہ دھونے میں کب آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا جب کہ آپ کا یہ بال جلد کے قائم مقام ہو جائے. اور جلد کے قائم مقام کب بنے گا؟ جب آپ کی داڑھی گھڑی ہو. تو جلد میں نہیں پہنچا رہا بلکہ ایسے کر کے جو اوپر کا حصہ ہے اسی پر پانی بہانا یہ فرض ہوگا، اندر نہیں. اور اگر کھدری ہے یعنی ہلکی ہے تو پھر جلد کے اندر پانی پہنچانا ہے، بال کی جڑ میں، اوپری حصے میں وہ بھی پہنچے گا. جب پہنچائیں گے آپ وہ بال کے فرض میں داخل نہیں ہے. داڑھی کا جو بال ہے وہ نہیں. ہاں کب فرض میں آئے گا؟ جب گھنی ہو اوپر کا جو حصہ وہی آئے گا، اور اوپر کا وہی حصہ آئے گا جو آپ کے چہرے کی حد میں آ رہا ہے. داڑھی بڑی ایسے کیا آپ نے، اس کے بعد جو نیچے کا حصہ اس کو دھونا نہیں آئے گا. وتکرار الغسل الی الصلاۃ، اور غسل کی تکرار 3 مرتبہ تک کرنا یہ بھی سنت ہے. تب حد اسی کے اوپر ہو جائے گا، سنن الوضو کے اوپر. سنن الوضو مبتدا ہوگا اور اس کی خبر جو آئی اس کی خبر کے اوپر یہ سب سے بات ہوگا. لأن النبی علیہ السلام توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به. تقلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. یہ قولی علیہ السلام، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم، کہ تم اپنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ جہنم کی آگ ان انگلیوں کے درمیان سرایت نہ کرے. تو یہ دیکھیے ہوا اس حدیث، اصل تو یہ حدیث ہے. اس حدیث کی روح سے انگلیوں کا خلال کرنا اگر ظاہر کے اوپر محمول کیا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ واجب ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کے اندر 2 چیزیں آئی. ایک تو امر کا صیغہ، 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو امر کا صیغہ ہے جس میں عام طور سے وجوب کے لیے آتا ہے، جواب کے لیے بھی آتا ہے، عام طور سے وجوب کے لیے آتا ہے. اور ایک دوسری چیز بھی اس کے اندر لگی ہوئی ہے کہ خلال نہ کرنے کی صورت میں عذاب کی بھی وہی سنائی گئی ہے. لا تتخللها نار جہنم، نار جہنم کے عذاب کی اس کے اندر وہی سنائی گئی ہے. اور عذاب کی وعید یہ کس پر ہوتی ہے؟ ترک سنت پر نہیں ہے. ترک سنت پر صرف ملامت ہے، اعلان تان اسے کیا جائے گا کہ غلط کیا، برا کیا، یہ کہا جائے. عذاب کی وعید اس کے اندر نہیں ہے. عذاب کی وعید جو ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ ترک وجوب کے اوپر ہوگی. تو امن اور دوسرے ترک کے اوپر وعید ساتھ لگی ہوئی ہے. اس سے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ واجب ہونا چاہیے، حالانکہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ تو اب اس میں تعویل کرنی پڑے گی. تعویل یہ کرنی پڑے گی کہ کیلا تتخللها نار جہنم، یہ جو وعید آئی ہے اس وعید کو محمول کیا جائے گا اس صورت پر جبکہ بغیر خلال کے انگلیوں کے درمیان پانی نہ جاتا ہو. اگر ایسا ہو، موسم ہو یا ایسا انگلیاں ہو کہ بغیر خلال کے انگلیوں کے درمیان پانی نہ جاتا ہو اور کوئی خلال نہ کرے تو
خلال نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ پانی اندر نہیں گیا، اور جب پانی اندر نہیں گیا تو وضو ہوگا؟ وضو ہی نہیں ہوگا، اور جب وضو ہی نہیں ہوگا تو ترک واجب کا ترک فرض ہو گیا، اور جب ترک فرض کریں گے آپ تو پھر عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اس کو محمول کس کے اوپر کیا جائے؟ مطلق خلال کے ترک پر نہیں، بلکہ اس شرط کے ساتھ ترک خلال پر، جبکہ بغیر خلال کے انگلیوں کی گھائیوں میں پانی نہ پہنچتا ہو۔ چلیے، وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ، اب یہاں پر دکھتے تو جا رہی ہے دلیل، اور اس لیے بھی یہ سنت ہے کیونکہ فرض کو محل فرض میں مکمل کرنا ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا کیا ہے؟ محل فرض میں فرض کو مکمل کرنا ہے۔ اب انگلیوں کا خلال کیسے آپ کریں گے؟ 5 انگلیاں الگ الگ نہیں کرنا ایسے، بلکہ ایسے کر دینا، ایسے، یہ 5 ایک ساتھ نا۔ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنے کے لیے ہے کہ آپ یعنی جو سب سے پتلی انگلی ہے اس انگلی سے ایک طرف سے آپ خلال کیجیے، دائنی جانب سے، جیسے آپ ناخن کاٹتے ہیں نہیں، دائنی جانب سے شروع کرتے ہیں اور بائیں جانب ختم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ایک میں خلال کرنا ہے۔ وہ تکرار الغسل الی الصلاۃ، اور دھونے کی تکرار 3 مرتبہ تک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ لأن النبی علیہ السلام توضأ مرتن، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو کیا۔ ایک مرتبہ وضو کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وضو نے ایک مرتبہ دھویا۔ ایک مرتبہ وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ دھویا۔ وقال، اور پھر اس کے بعد فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، یہ ایسا وضو ہے، یعنی ایک مرتبہ دھونے والا وضو ایسا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ قبول کا مطلب کیا ہو؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس سے کم اگر آپ کریں گے، ایک مرتبہ سے بھی کم کریں گے تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسی ہوگی؟ جب مفتاح صلاۃ نہیں تو صلاۃ ہی نہیں۔ وتوضأ مرتين، اور پھر اس کے بعد 2 مرتبہ وضو فرمایا، وقال 2 مرتبہ دھو کر وضو کیا۔ وقال، اور فرمایا ھذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين، یہ اس کا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اجر کو 2 گنا فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی جو ہے 2 مرتبہ دھو کر کے وضو کرے تو اللہ تعالیٰ 1 سے 2 گنا کر دے گا اس کے اجر کو۔ وتوضأ ثلاثا، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دھو کر وضو فرمایا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا ھذا وضوئی وضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے، یعنی خاص مقرب بندوں کا یہ وضو ہے، اور مقرب بندوں کا جو عمل ہوگا وہ سب سے اچھا ہوگا۔ وقال، اور فرمایا فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم۔ اب دیکھیے 3 مرتبہ دھویا، اور 3 مرتبہ دھونے کے بعد وضو کے بعد اس وضو کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے، یعنی یہ سنت کے مطابق وضو ہے، اس پر ثواب زیادہ ملے گا۔ پھر آگے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فمن زاد علی ھذا، تو جو شخص اس کے اوپر اضافہ کرے، اضافہ کا مطلب کیا ہوا؟ عدد کی بات یہاں پر چل رہی ہے، 1 مرتبہ دھویا، 2 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ، عدد کی بات چل رہی ہے نا۔ اب اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس عدد پر اضافہ کرے۔ ایک وضاحت یہ بھی کی گئی ہے کہ جتنا ہم نے دھویا اس سے زیادہ دھوئے، جہاں تک ہم نے دھویا آپ کو یہاں تک دھوئے، کم کرنے کا مطلب یہاں تک دھویا، اس سے کم کر کے اتنا دھوئے، ایک معنی یہ بھی بتایا گیا۔ لیکن ظاہر یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر بات عدد کی چل رہی ہے، اس لیے بڑھانے اور گھٹانے کا مطلب کیا ہوا؟ اسی 3 کے عدد میں بڑھانا اور 3 کے عدد میں گھٹانا ہے۔ ومن زیادہ علی ھذا، تو جو اس کے اوپر اضافہ کرے، یعنی 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ دھوئے، 5 مرتبہ دھوئے، او نقص، یا اس سے کم کرے، 3 مرتبہ کے بجائے 2 ہی مرتبہ کرے، فقد تعدى وظلم، تو اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ لیکن یہ لفظ نشر مرتب ہے، ایک فرمایا زیادہ علی ھذا اور دوسرے نمبر پر فرمایا او نقص، زیادہ کیا یا کم کیا۔ اب اسی کے اوپر لفظ نصر مرتب کے طور پر فرمایا فقد تعدى، زیادہ کیا تو اس نے زیادتی کی، او نقص فقد ظلم، کمی کی تو اس نے ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم کر دینا۔ ایک تو معنی اس کا جنرل ہے یہ، اور جو شیء فی غیر ماضی، اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کمی کر دینا۔ لا تظلم منہ شیئا آیا ہے نا، یعنی کچھ کمی نہیں کرے گا اس میں سے۔ اب دیکھیے، اب اس میں یہ ہوا
کہ جس نے کم سے زیادہ کیا یا کم کیا تو اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا. زیادتی کرنا ظلم کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے نا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 مرتبہ سے اضافہ 4 مرتبہ کر دیا کسی نے, تو اس کا مطلب کیا ہوا اس نے زیادتی کر دی, گناہ کا کام کر لیا. تو گناہ کا کام ہوگا. یا 3 مرتبہ سے کم کر دیا تو یہ بھی گناہ کا کام ہو گیا کہ اس نے کیا کر دیا, اس کے اندر ظلم کیا, اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا. حالانکہ کیا فرمایا 1 مرتبہ بھی دھو دیا تب بھی کیا نماز ہو جائے گی. 2 مرتبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو 2 گنا کر دے گا. 3 مرتبہ کیا تو یہ انبیاء کرام کا وضو. 3 مرتبہ سے کمی یا اضافہ ہو رہا ہے تو اس پر وضو کیا فرما رہے ہیں, وہ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے. تو فوراً کیا ہوگا, ظلم اور زیادتی ہو گئی. تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظلم اور زیادتی حضور نے فرمایا ہے والوعید لعدم رؤیتہ سنتا, یہ جو وعید حضور نے فرمائی کون سی وعید, تعدی و ظلمہ والی, جس نے اس پر اضافہ کیا یا کمی کی, یہ وعید اس تسلیث کو سنت اعتقاد نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص تسلیث کو سنت نہ گردانے بلکہ تسلیث سے کم کو سنت مانے یا تسلیث سے زیادہ کو ترجیح کو سنت مانے, تو اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ تسلیث سے زیادہ کو اگر سنت مان رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے, گنہگار ہوگا. تسلیث سے کم تسلیث کو سنت نہیں مان رہا بلکہ اس سے کم ہی کر رہا ہے وہ, تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کر رہا ہے, وہ کمی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. یہ مطلب ہے. لہذا اب اگر کوئی شخص موقع نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کم ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ 3 مرتبہ سے کمی کر رہا ہے, ایک مرتبہ دھو رہا ہے یا 2 مرتبہ دھو رہا ہے, تو پھر اس وعید کا وہ مستحق نہیں ہوگا. وعید کا یہ وعید اس کے اوپر یہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے جائز ہوگا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے شکی ہوتے ہیں, 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی انہیں اطمینان قلب نہیں ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یار ابھی پانی نہیں پہنچا ہوگا یا ابھی سنت ادا نہیں ہوگی, تو پھر وہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ ڈالتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب یہاں پر حوض تھا تو وہ پڑھتے تھے, وہ تو جب اس میں وضو کرتے تھے تو پھر ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا, بڑی بڑی داڑھی پوری داڑھی اسی کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اسی حوض کے اندر, تو اطمینان نہیں انہیں اس لیے پورا ڈال دیا انہوں نے. تو اب اگر موقع نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کم ہونے کی وجہ سے تسلیث سے کم کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کا مستحق نہیں بلکہ اس کے لیے جائز ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی شکی ہے, اس کو اطمینان قلب 3 مرتبہ نہیں ہو رہا ہے, 4 مرتبہ ڈالنا, 5 مرتبہ ڈالنا, 6 مرتبہ ڈالنا, یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو گیا, تو پھر ایسی صورت جب کہ سنت کیا سمجھ رہا ہے 3 مرتبہ کرنا ہے, 3 مرتبہ کرنے ہی تو سنت سمجھ, لیکن اطمینان نہیں ہو رہا اس سے. کیسا اطمینان کہ سارے جگہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچا ہے, اس لیے بار بار وہ ڈالتا جا رہا ہے, تو پھر وہ بھی اس وعید کا مستحق نہیں ہوگا. مستحق کب ہوگا وعید کا, جب کہ وہ تسلیث کو سنت اعتقاد نہ کرے. رویت بمانا اعتقاد یہاں پر ہے, اور وعید اس تسلیث رویت ہی میں ہی ضمیر کا مرجع تسلیث ہے, اور وعید یہ تسلیث کو سنت اعتقاد نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اب ایک چیز دیکھیے یہاں پر یہ بھی ہے, جو تسلیث سنت ہے تو سنت کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب کہ 1 مرتبہ دھونے میں, 1 مرتبہ دھونا کب کہا جائے گا, جو فرض ہے کہ اس 1 مرتبہ دھونے میں پورے محلے فرض میں پانی پہنچ چکا ہو. لہذا اگر کسی شخص نے 1 مرتبہ تو پانی ڈالا, یعنی 1 مرتبہ تو پانی ڈالنا پا لیا گیا, لیکن اس 1 مرتبہ پانی ڈالنے سے پورے محلے فرض میں پانی نہیں پہنچا ہے, تو وہ 1 مرتبہ شریعت کی نظر میں پانی ڈالنا نہیں کہا جائے گا. جب جس مرتبہ میں پورے محلے فرض پر پانی پہنچ جائے گا تو اس مرتبہ کہا جائے گا جس نے 1 مرتبہ دھویا ہے. اب اس کے بعد 2 مرتبہ پھر 3 مرتبہ دھوئے گا, ٹھیک ہے نا. چلیے, قال ويستحب للمتوضي ان ينوي الطهارة, اور متوضی کے لیے مستحب یہ ہے کہ طہارت کی نیت بھی کرے, یعنی نیت کرنا بھی اس کے لیے کیا ہوگا, مستحب ہوگا. پر نیت فی الوضوء سنت عندنا, پس نیت وضو کے اندر ہمارے نزدیک سنت ہے. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے, متن کی عبارت دیکھیے اور ان کی شرح کی عبارت دیکھیے. متن میں تو دعویٰ کیا ہے, مستحب ہو, مستحب ہے, اور جب اس کے اوپر تفریح کر رہے ہیں, جزیات پیش کر رہے ہیں, تو کیا کہہ رہے ہیں, نیت وضو کے اندر سنت ہے. کیا کہنا چاہیے تھا, مستحب نہ کہنا چاہیے تھا, لیکن سنت کہہ رہے ہیں. تو اب ایک سوال یہاں پر بھی پیدا ہو گیا, اس کے لیے بھی چلیے جواب دیجیے.
اب ایک خیال پیدا ہو گیا نا نہیں، متن کی عبارت جو قدوری سے لی گئی اس کا اس میں آیا ہے. اب ان کو اگر اس سے اتفاق نہیں تھا تو ان کو کچھ کہنا چاہیے یہاں پر کہ ان کے نزدیک سنت ہے مگر صحیح ہے، جیسے کہ اوپر انہوں نے کہا تھا وَالْأَصْحُ وَاللَّهُ مُسْتَحَبٌّ، ویسے یہاں پر بھی کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر تفریح کہہ رہے ہیں اور تفریح میں اس کے خلاف کہہ رہے ہیں. تفریح اس کے مطابق نہ ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف ہونا چاہیے. تو ایک بڑا اعتراض کھڑا ہے، اب اس کے لیے ہم جواب دیں. چلیے تو اب جواب اس کا ایک یہ دیا گیا ہے، مگر وہ جواب اور زیادہ دلدل میں آپ کو ڈال دے گا. جواب یہ دیا گیا کہ امام قدوری کے نزدیک نیت کرنا مستحب ہے اور خود مصنف کے نزدیک صاحب ہدایہ کے نزدیک مستحب نہیں بلکہ سنت ہے. یہ تو جواب اس طرح سے ہو گیا بظاہر، لیکن جب آپ اس میں غور کریں گے تو جو دوسرا اعتراض پر ابھارے کھڑا ہے اس کو آپ دبا نہیں سکیں. وہ دوسرا اعتراض کیا ہے کہ متن کی جو عبارت اس میں استحباب ثابت کیا گیا اور آپ تفریح جو کر رہے ہیں تو تفریح بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے اور آپ اس کے خلاف تفریح کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے مستحب اور تفریح اس کے اوپر آپ سنت کی کر رہے ہیں، تو یہ کیا غیر مطابق عبارت ہو جا رہی ہے. لہٰذا اس اعتراض سے جواب نہیں ہو پائے گا. یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے کہ ان کے نزدیک کیا مستحب ہے اور خود ان کے نزدیک سنت ہے، لیکن اس کے اوپر تفریح کر رہے ہیں تو تفریح کرنے سے پہلے ان کو کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے نزدیک سنت ہے اور امام قدوری کے نزدیک مستحب ہے. اس لیے بعض لوگوں نے اس کا بہتر جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے یستحبو کا لفظ کبھی کبھی یسنو کی جگہ پر بولا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ کہا جائے کہ یستحبو یہاں پر یسنو کے معنی میں، اور جب یسنو کے معنی میں لے لیں گے تو پھر یہاں پر ان کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کے نزدیک مستحب ہے ہمارے نزدیک سنت ہے، بلکہ یہ یستحبو یسنو کے معنی میں ہے. چلیے پر نیت فی الوضوء سنت عندنا، پس نیت وضو کے اندر ہمارے نزدیک سنت ہے. اب نیت آپ کو کیا کرنی ہے؟ وضو کر رہے ہیں تو اس وضو کے اندر آپ کو نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ نیت یہ نہ کرنی ہے رفع حدث کی کہ حدث کو ظاہر، یہ آپ دل میں سوچ لیجئے کہ میں رفع حدث کی نیت کر رہا ہوں، رفع حدث کرنے کا میرا ارادہ، یہ کر لیجئے. یا یہ نیت کر لیجئے آپ کہ میں نیت اس بات کی کر رہا ہوں اس وضو سے کہ جو چیزیں بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، وضو شرط اس میں، وہ چیزیں صحیح ہو جائیں. اتنی نیت کافی. جیسے نماز خاص طور سے آتی ہے، یہ نیت آپ نے کر لیا کہ میں نے نیت کی نماز کے صحیح ہونے اس وضو کے ذریعے، تو پھر نیت ہو جائے گی. ہاں وعند الشافعی فرض، اور امام شافعی کے نزدیک نیت فرض ہے، ان کے نزدیک نیت فرض ہے. اس کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ لأنہ عبادت، اس لیے کہ وضو کرنا یہ ایک عبادت ہے. امام شافعی کیا جواب دیتے ہیں کہ وضو کرنا یہ ایک عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسے فعل کو عبادت کرتے ہیں جو اپنی خواہش نفس کے خلاف محض اللہ کی تعظیم کے لیے کیا جائے. اپنے نفس کے خلاف اللہ کی تعظیم کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت ہے. وضو آپ جو کرتے ہیں کس نیت سے آپ کرتے ہیں؟ تبریز کی نیت سے نہیں کرتے ہیں. تبریز کی نیت سے کہیں تو عبادت نہیں بنے گا. آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ نے کیا نیت کر لی کہ آپ تھوڑی سی ٹھنڈک پہنچ جائے، اس لیے وضو کر رہے ہیں تو پھر وضو ہوگا ہی نہیں. یہ تو آپ اپنے نفس کے مطابق کر رہے ہیں نا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. ہاں اگر تعظیم الہی ہے، اللہ کی تعظیم کے لیے کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے، اس حکم کی بجاوری کے لیے آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ عبادت ہوگا. اس اعتبار سے وضو کیا ہو گیا؟ یہ عبادت ہے. آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے لہذا اس کے حکم کی تکمیل کی جائے، اس لیے آپ وضو کرتے ہیں. تو اب امام شافعی کہتے ہیں کہ وضو کرنا یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے اندر نیت ضروری ہے. قرآن میں فرمایا گیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص دین کے ساتھ. اور اخلاص کا مطلب کیا ہوگا؟ نیت. اخلاص بغیر نیت کے نہیں ہوگا. اخلاص جو ہوگا وہ بغیر نیت کے ہوگا. اخلاص کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اللہ ہی کے لیے اس کام کو کیجیے، اور اللہ ہی کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ نیت میں آپ کے ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تبھی نہ ہوگا. تو اخلاص کے ساتھ. اب دیکھیے عبادت کے اندر کیا لگایا گیا ہے؟ الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حال واقع ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ نیت کے ساتھ ہی ہوگی. اب وضو جب ایک عبادت ہے تو بغیر نیت کے یہ وضو عبادت نہیں بنے گا. یہ امام شافعی کی دلیل ہے.
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت یہ فرض ہوگی، اور ایک دوسرے مسئلے سے اس کو یہ معید بھی کر دے رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا؟ اسی وضو کا جو خلیفہ تیمم، تیمم کے اندر یہ نیت کرنا یہ متفق علیہ طور پر ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک بھی تیمم کے اندر نیت ضروری ہے، اور امام شافعی کے نزدیک بھی ضروری ہے۔ تو جو متفقہ حکم تھا اس متفقہ حکم سے اپنے اس اختلافی حکم کی تائید وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے تیمم جو اس کا خلیفہ اس میں نیت ہے ہمارے نزدیک بھی اور آپ کے نزدیک بھی، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی نیت ضروری ہوگی، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگی۔ فلا یصح بدون نیت ہے قد تیمم، جیسے کہ تیمم، یعنی جیسے تیمم بھی کیا ایک عبادت ہے، اور تیمم آپ کے نزدیک بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں، اسی طریقے سے یہ بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ ولنا انہ لا یقع قربۃ الا بالنیت، ہماری دلیل جو دی جا رہی ہے ان کی دلیل کے جواب میں اس دلیل کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وضو کرنا یہ ایک عبادت ہے، وضو کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ ہاں اب آگے ہم نہیں مانتے، آگے ہم تفصیل کرتے ہیں، آگے تفصیل یہ کرتے ہیں کہ وضو کرنا یہ ایک عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہاں پر وضو جو ہم کر رہے ہیں وہ کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے کر رہے ہیں، اور وضو یہ کیا ہے؟ نماز کے لیے مفتاح ہے، اس کی کنجی ہے کہ بغیر وضو کے نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے وضو کی دو حیثیت ہوگی، ایک تو عبادت کی اور دوسرے مفتاح صلاۃ کی۔ ایک عبادت ہونے کی حیثیت سے کہ اس پر ثواب ملے، اور ایک کیا ہے؟ نماز کے صحیح ہونے کی حیثیت سے کہ اس کے ذریعے نماز آپ کی صحیح ہو جائے، دو حیثیت ہو گئی نا۔ تو جب اسے عبادت قرار دینا ہوگا تو بغیر نیت کی عبادت نہیں ہوگا۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں کہ ثواب ملے اس وضو کے اوپر، تو بغیر نیت کے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تو وہ عبادت نہیں بنے گا، اور عبادت نہیں بنے گا تو پھر ثواب ہوگا نہیں۔ ہاں اگر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے کہ نماز اس سے صحیح ہو جائے، نماز کے لیے کنجی کا کام کرے، تو اس لیے اگر آپ نے وضو کی نیت نہیں کی اور وضو کر لیا، وضو کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو آلہ تطہیر ہے اس کو آپ نے استعمال کر لیا، اور جب اس کو استعمال کر لیا تو جب آلہ تطہیر استعمال کریں گے تو تطہیر واقع ہو جائے گی، اور جب تطہیر واقع ہو جائے گی تو مفتاح صلاۃ کو وہ کام کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب کا کام نہ کرے، ثواب کے لیے ضروری ہے کہ اسے عبادت بنائیے، اور عبادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اخلاص کیجیے، نیت کیجیے آپ۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وضو ایک عبادت ہے، لیکن وہ وضو نماز کے لیے شرط نہیں ہے جو وضو عبادت بن کر کے واقع ہوا، بلکہ مطلق وضو کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ ولنا انہ لا یقع قربۃ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وضو قربت بن کر کے واقع نہیں ہوگا، یعنی عبادت بن کر کے واقع نہیں ہوگا مگر نیت ہی کے ساتھ۔ ولکنہ یقع مفتاحا للصلاۃ، لیکن مفتاح صلاۃ بن کر کے تو ضرور واقع ہو جائے گا، نیت کریں یا نیت آپ نہ کریں۔ کیوں مفتاح صلاۃ بن جائے گا یہ وقوعہ طہارۃ لاستعمال المطہر، اس لیے کہ مطہر چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے طہارت واقع ہو جائے گی، وہ طہارت بن کر کے واقع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے مطہر چیز استعمال کی، ایسی چیز استعمال کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلق طہور کہا، وانزلنا من السماء ماء طہورا فرمایا کہ ہم نے آسمان سے مائع طہور نازل کیا، طہور بمانا مطہر ہے، یعنی ایسا پانی نازل کیا ہے جو پانی کیا مطہر ہے۔ تو جب پانی مطہر ہے تو اس میں نیت وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں آپ نے پانی کو استعمال کیا تو طہارت واقع ہو جائے گی۔ جیسے اس کو آپ ہٹا دیجیے، یہ تو حد سے افضل ہے، حد ہے نا، حد کے بجائے خود جو نجاست حقیقیہ ہے، اس نجاست حقیقیہ کو ظاہر کرنے میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا وہاں پر بھی آپ شرط لگاتے ہیں؟ وہاں پر بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ نہیں نیت کیجیے آپ، جبھی آپ کا کپڑا پاک ہوگا، جبھی آپ کا بدن پاک ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ نے پانی استعمال کر لیا، نجاست ظاہر ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں طہارت واقع ہو جائے گی۔ کیوں طہارت واقع ہو جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے مطہر چیز استعمال کی، اور جب مطہر چیز استعمال کی تو لا محالہ طہارت واقع ہو۔ لوقوعہ طہارۃ باستعمال المطہر، کیونکہ مطہر چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ طہارت بن کر کے واقع ہو جائے گا۔ بخلاف تیمم میں، برخلاف تیمم کے، تیمم سے آپ اپنے اس مسئلے کی تائید نہیں پیش کر سکتے ہیں
کیونکہ تائید کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی جیسا مسئلہ ہو. اور یہاں پر تیمم اور وضو کے اندر فرق ہے. یہ فرق ہے، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ تیمم کا لغوی معنی ہی خود جو ہے نیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے. تیمم کا معنی خود ہی قصد کرنا آتا ہے. اصطلاحی معنی تو اس کا ہے ہی کہ وہ مٹی استعمال کرنا، مگر اس کا ایک لغوی معنی کیا ہے؟ وہ ہے نیت کرنا. اسی معنی کے لیے قرآن کریم کے اندر آیا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بیاخذین، وہ صدقہ کرنے کے تعلق کہ تم رسی مال کا قصد نہ کرو، رسی مال کا ارادہ نہ کرو کہ جو مال آپ کا رسی وہی اٹھا کر کے غریبوں کو دے دو، حالانکہ اگر تمہیں دیا جائے تو تم نہ لو مگر چشم پوشی کرتے ہوئے. تو دیکھیے تیمم کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ نیت کرنا، ارادہ کرنا. تو ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ تیمم کا معنی ہی کیا ہو جا رہا ہے؟ نیت کرنا ہو رہا ہے، اور وضو کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس اعتبار سے اس کے اندر نیت کرنا ضروری ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مٹی جو ہے یہ مطلق طور پر مطہر نہیں ہے مٹی، بلکہ کیا ہے کہ جب پانی نہ ملے، جب پانی نہ ملے اور آپ کو ضرورت ہو وضو کرنے کی، تو اس وقت جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے اور پانی نہیں ملے گا تو اس وقت آپ کی یہ مٹی مطہر بنائے گی. اب مٹی جو مطہر بنائے گی وہ کس وقت بنائے گی؟ ارادہ صلاۃ کے وقت بنائے گی، ارادہ عبادت کے وقت بنائے گی. اس لیے اس کے اندر ارادے کا معنی پایا جائے. اس لیے تیمم اور وضو کے درمیان فرق ہو گیا. لأن التراب غیر مطہر، اس لیے کہ مٹی یہ مطہر نہیں ہے الا فی حال ارادۃ الصلاۃ، مگر ارادہ صلاۃ کی حالت میں. او اس لیے دونوں فرق ہو گیا. او ہوا ينبئ عن القصد، یا یہ کہ تیمم کا لفظ قصد کے معنی کا پتہ دیتا ہے، یعنی لغوی معنی خود اس کا قصد کرنا ہوتا ہے، اور قرآن میں آیا تیمم، اس لیے اس کے اندر نیت ہوگی.